بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی وہ محبوب ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سے معجزات عطا فرما دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں خاص ان معجزات کو بیان کیا جائے گا جو کہ نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکم مادر میں رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک حضور علیہ السلام پاک پشتوں سے منتقل ہوتے رہے، جیسا کہ حضور کا فرمان مبارک ہے۔ حدیث کی تمام کتابوں میں مختلف صحیح حوالوں سے اس طرح درج ہے: اللہ پاک نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے، یہاں تک کہ میں تمہاری دنیا میں آیا اور کبھی بھی میں جاہلیت کے افکار اور ناپاکیوں سے آلودہ نہیں ہوا ہوں۔ اسی طرح حضرت کعب بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب حطیم کعبہ میں سو کر اٹھے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ ان کی آنکھوں میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال اپنی انتہا پر جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر ایک کاہن حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم سے کہنے لگا کہ اس بچے کی شادی کا حکم پہنچا ہے۔ چنانچہ آپ کی پہلی شادی قیلہ نامی عورت سے ہوئی جس سے حارث پیدا ہوئے۔ قیلہ کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب کا نکاح ہندہ بنت عمرو سے ہوا جس سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ نے خواب دیکھا جس کو انہوں نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کو یوں بیان فرمایا: اے میرے بابا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بطحا سے باہر آیا ہوں اور میری پشت سے دو نور نکل آئے، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا نور مغرب کی جانب پھیل گیا، اور وہ دو نور بڑی تیزی سے پلک جھپکتے ہی واپس میری پشت میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب یہ خواب سن کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے بیٹے سے فرمایا: اگر تم نے واقعی یہی خواب دیکھا ہے تو میرے بیٹے، تم سے عالم کی بہترین مخلوق وجود میں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح مکہ کے سب سے ذہین، قابل، پاک باز، حسب و نسب میں سب سے بہتر اور طاہرہ خاتون حضرت آمنہ سے کر دیا۔ آپ نہایت پارسا، پرہیزگار، طہارت نفس، شرافت نسب اور عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون تھیں۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب و نسب اور فضیلت میں سب سے ممتاز تھیں۔ حضرت آمنہ کا نسب حضرت عبداللہ سے اپنے جد امجد عبد مناف سے جا کر مل جاتا ہے۔ نکاح کے تیسرے دن شب جمعہ کو مقدس اور دل آویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے اور سرور کائنات حضور نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشرا ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ شب جمعہ کی رات تمام راتوں سے افضل ہے، کیونکہ اسی رات سارے عالم میں جو خیر و برکت نازل ہوئی وہ قیامت تک کسی رات میں نہیں ہوگی۔ بے شک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کا ثمر سب سے عزیز اور شریف النفس انسان کی ولادت تھی، اسی لیے ان کی شادی سب سے اہم اور باربرکت شادی مانی جاتی ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے خواب میں سنا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ تمام عالم کے سردار اور خیر البشر سے حاملہ ہیں، ان کی ولادت پر ان کا نام احمد اور محمد رکھنا اور اس دوران اپنا حال چھپائے رکھنا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ جب شب جمعہ کو حضور نبی کریم رحم مادر میں تشریف آور ہوئے تو اس رات قریش کی بکریاں بول پڑی کہ رب کعبہ کی قسم، حضرت آمنہ اللہ کے رسول سے حاملہ ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے اس رات ایک نور دیکھا جس سے دنیا بھر روشن ہو کر میرے سامنے آ گئی اور میں نے شام کے محلات بھی دیکھے۔ خصائص الکبریٰ جلد اول میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک والدہ ماجدہ کے بطن میں جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قے، متلی، بے چینی اور جو عمومی طور پر عورتوں کو ان ایام میں پیش آتے ہیں ان کی شکایت کا اظہار نہ کیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جس روز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے اس روز سے عجیب و غریب حالات نظر آنے لگے۔ ایک مرتبہ میرے پاس حسین و جمیل بہشتی خواتین کا ظہور ہوا۔ محدثین نے انہیں حورین لکھا ہے۔ ان کے ہمراہ حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا بھی تشریف لائیں اور اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ کو دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامی بھیجنے لگتے۔
3 صدی ہجری کے مشہور مورخ ابن حشام لکھتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور رسول خدا میرے شکم میں تھے تو میں نے ایک آواز سنی جو یہ کہتی تھی، اے آمنہ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بطن میں مبارک میں کون ہے؟ وہ پیغمبر آخر الزماں ہے۔ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ ذکر پڑھنا، اے اللہ، میں اپنے بچے کے لیے ہر حسد کرنے والے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اس کے بعد ان کا نام محمد رکھنا۔ اسی سیرت النبی میں ابن حشام لکھتے ہیں کہ شب جمعہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں بام کعبہ تشریف لائے، ہلالی پرچم لہرایا گیا، ابلیس کا تخت الٹ گیا اور وہ 40 دن تک مسلسل روتا رہا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ جب تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی کہ اللہ کے آخری نبی شکم مادر میں تشریف لائے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے کہ کیسے ان کی ولادت کو روکا جائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی خود اپنی سطح پر آ جاتا اور مجھے تھوڑا سا بھی جھکنا نہ پڑتا۔ مجھے درخت، چرند پرند، پہاڑ اور جانور مبارکیں دیتے اور مجھے سلامی پیش کرتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، کسی مفسر کی تفسیر یا کسی محدث کی تشریح یہ بیان ہی نہیں کر سکتی کہ کیسے کیسے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی دنیا میں آمد کے لیے انتظامات فرمائے۔ ویڈیو کو اسی بات میں سمیٹتے ہیں کہ عربوں کی عقل مند خاتون، فہم اور سمجھ میں بے نظیر، اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حضرت محمد سے کہتی ہیں، بے شک ہر زندہ مر جائے گا، ہر نیا پرانا ہوگا، ہر جماعت فنا پذیر ہوگی، میں بھی مر جاؤں گی، لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں نے خیر یعنی اپنا بیٹا باقی رکھا اور ایک پاک و پاکیزہ بیٹے کو پیدا کیا۔ ناظرین گرامی، بے شک ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم پختہ ایمان، اہل محبت و عشق بن سکیں تاکہ ہمارا نام بھی آقا نامدار محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ آمین۔